آپ کو مبارک ہو. آپ جتنے بھی ادھر مسلمان ہیں آپ کو محبوب کے گھرانے سے بے پناہ محبت ہے. اور اس گاؤں والوں کی خصوصی خوش قسمتی ہے کہ پہلے والے بزرگوں کے عمل کے کہاں پشاور سے اور میاں والی اور ان علاقوں سے دور دراز سے چل کے آل رسول علیہ السلام نے آپ کے اس گاؤں اس علاقے اور ایریے کو اپنا مسکن بنایا. آپ قیامت والے دن بھی محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی چھاؤں اور سائے کے اندر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، تو میرے دوستو الحمدللہ تعالی ایمان اس وقت دل کے اندر موجود ہے جب تک حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہے. یہ کون ہمیں بیان کر رہے ہیں؟ یہ انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی اکابر ہستیاں بیان کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی دوری ہوتی، کوئی ٹینشن اور پریشانی ہوتی، تو وہ کیوں اس ہستی کو معیار ایمان قرار دیتے؟ کیوں حضرت عمر منبر پر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہم اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن محبوب کے پیارے بچوں سے ایک لحظے کی دوری بھی گوارا نہیں کر سکتے. ہاں جب ریاست کی رٹ کا معاملہ آتا ہے تو بالکل اس میں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا موقف بالکل برحق، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو نسبت صحابیت ہے. اور یہ اتنی بڑی نسبت ہے جس کا احترام ہر مومن کے اوپر فرض ہے. اس لیے جب آپ کا معاملہ ہے اپنی زبان کو روک دینا ہے، اپنے جذبات کو روک دینا ہے، اس نسبت کریمانہ کا احترام کرنا ہے. اور جہاں شریعت مبارکہ کا معاملہ آئے گا بالکل اٹل بات ہے حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ برحق امیر المومنین خلیفہ راشد ہیں چوتھے. آیت استخلاف کا آپ بھی مصداق ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی طرح. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور اللہ پاک نے وہ وعدہ خلافت حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات و برکات کے ساتھ بھی مکمل فرمایا. اور ان کو اکابر خلافہ میں آخر پر خلافت اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمائی. یہ کئی ہمارے پیارے عزیز بچے، کئی ہمارے سادہ بزرگ وہ کہہ دیتے ہیں ویسے آپ حضرت امیر المومنین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب خلافت کا معاملہ آتا ہے اس کریم ہستی کو آپ سب سے آخر میں خلیفہ قرار دیتے ہیں، اس وقت آپ کی محبت. تو میرے دوستو آخر پر آنے سے اگر شان نے گھٹنا ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی ہمارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو سارے انبیاء کرام کے آخر پر نہ جلوہ گر فرماتا. کیا محبوب علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے؟ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نہیں جلوہ گر ہو رہے؟ آخر پر آنے سے شان نے گھٹنا ہونا ہوتا تو کبھی بھی اللہ پاک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو سب انبیاء کرام کے آخر پر نہ جلوہ گر فرماتا. پتہ چلا آخر پر جلوہ گر ہونے میں شان گھٹتی نہیں، آخر پر جلوہ گر ہونے میں ایک جزوی قسم کی فضیلت اور عظمت نمایاں ہو جاتی ہے. تو چونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے الناس من اشجار شتیٰ، باقی جتنے بھی لوگ ہیں عرب عجم کے وہ مختلف شجروں اور بنیادوں سے ہیں. انا وعلی من شجرۃ واحدۃ، فرمایا ہم اور ہمارے پیارے علی پاک ہماری بنیاد ایک ہے، ایک شجرے میں سے ہیں. تو چونکہ حضور امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جوہر بشری مقدس جو باطنی ہے وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے جوہر بشری مقدس باطنی کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ پاک نے ہمارے محبوب کو خاتم الانبیاء بنا کر اور سیدنا مولا مرتضیٰ کو اکابرین میں خاتم الخلفاء بنا کر، محبوب علیہ السلام کو امام الانبیاء بنا کر، حضور مولا کائنات کو اس امت میں امام الاولیاء بنا کر جلوہ گر فرمایا ہے. اور چونکہ آخر میں آنے والی ہستی وہ پہلے والوں کے لیے تصدیق کرنے والی ہستی ہوتی ہے، مصدق ہوتی ہے. قرآن پاک میں موجود نہیں ہے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. تو محبوب کی ایک شان ہے کہ آپ مصدق ہیں. پہلے والے تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام ان شریعتوں کی، کتابوں کی، صحیفوں کی، ان کی تعلیمات کی تصدیق فرمانے والے ہیں. حضور مولا کائنات کا جوہر مقدس محبوب کے جوہر مقدس کے سب سے زیادہ قریب ہے. حضور مولا کائنات خلفائے کرام میں مصدق ہستی ہیں اور مصدق
بعد میں جلوہ گر ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک کو پتا تھا اس اسلام کو مٹانے کے لیے یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے، غیر مسلم قوت اور شیطانی قوتوں کی جانب سے بڑے حملے کیے جائیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض ہوگا، انہوں نے 26 آیتیں قرآن میں داخل کر دیں، فلاں انہوں نے قرآن میں کمی کر دی، حضرت عمر پر اعتراض ہوں گے، حضرت عثمان پر اعتراض۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ میرا قرآن بدل سکتا ہے، کسی کی یہ جرات ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر محبوب کی جو جوہر مقدس سے سب سے زیادہ قریب جوہر مبارک رکھنے والی ہستی تھی، اس کو اللہ پاک نے آخر پر خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، مصدق الخلفاء بنا کر محبوب کی شان مصدقیت کا نور بھی عطا فرمایا آپ کو چوتھے نمبر پر، تاکہ 5 سال آپ کو عملی خلافت دے کر اللہ پاک نے واضح فرما دیا اگر ان 3 ہستیوں نے کوئی قرآن میں گڑبڑ کی ہوتی تو میرا مولا مرتضیٰ سب سے پہلے آ کر درست قرآن پیش کر دیتا دنیا کے سامنے، لیکن آپ نے تو اسی قرآن کو جلوہ گر رکھا، ایک حرف نقطے کی تبدیلی نہ فرمائی، اسی کو نافذ رکھا، اسی کی تلاوت۔ اور جتنی سیرت طیبہ محبوب علیہ السلام کی ان تینوں ہستیوں نے جس طریقے سے امت کی رہنمائی کی، کوئی ایک مسئلہ تو بتائیے کہ جو حضور مولا کائنات نے جو ہے اس میں تبدیلی کر دی ہو، اس سے برعکس آپ نے کوئی فیصلہ دیا ہو؟ نہیں، آپ کو چوتھے نمبر پر اکابر میں جلوہ گر کر کے اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ یہ ہستی ان ہستیوں کی تصدیق کرنے والی ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ سیرت بدلی ہے، نہ شریعت بدلی ہے، نہ سنت بدلی ہے۔ اگر یہ ہستی دیکھتی کہ کچھ بدل چکا ہے تو ان کی پہلی ذمہ داری ہوتی کہ یہ ہستی ساری دنیا سے شیر خدا ٹکرا جاتے اور شریعت کو بالکل درست کر دیتے، لیکن آپ نے تو وہی سلسلہ جاری رکھا جو 3 اکابر خلفاء کے دور میں، لہذا مصدق بھی ہیں حضور مولا کائنات امام الاولیاء ہونے کے ساتھ، خاتم الخلفاء الاکابر ہونے کے ساتھ آپ مصدق الخلفاء ہستی ہیں۔ اور پھر آپ کے بعد ہمارے 5ویں برحق امیر المومنین، وہ بھی اللہ پاک نے آل رسول نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو رکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی توہین نہ کرے۔ وہ ریاست کی ریٹ کا مسئلہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مرکز سے گریز کی پالیسی پر آ گئے، خطا لگ گئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے معاملے میں، باقی کوئی ایمان وغیرہ کا یا اس کی کوئی اختلاف نہیں تھا، ان سے چونکہ خطا اجتہادی ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ جنگ یہ اسی طرح کہ جیسے آج ہماری ریاست کچھ ایسے معاملات میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بندے مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، پاکستان کے آئین قانون کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ شدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہذا ان کو پکڑ لیا جائے، 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا جائے۔ یہ کفر و اسلام کا معاملہ نہیں ہوتا، کچھ مسائل میں کچھ لوگوں کا ریاست وقت کے ساتھ ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ ریاست اس طرح کا فیصلہ، حضور امیر المومنین کا وہ سارا انتظامی معاملہ ہے، جنگ جمل کا معاملہ درپیش ہو گیا، جنگ صفین کا معاملہ درپیش ہو گیا، یہ جتنے بھی معاملات تھے یہ انتظامی نوعیت کے تھے، یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ اس لیے اہل سنت کی کتابوں میں بھی، علم کلام کی کتابیں دیکھیں، دیگر سیرت اور تاریخ کی کتابیں دیکھیں، اہل تشیع کی کتابیں دیکھیں، امت کے ہر مکتبہ فکر کی آپ کو نہج البلاغہ تک میں حضور مولا مرتضیٰ کا فرمان پوری صحت سے نظر آئے گا۔ والامر واحد، کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان اور ہم علی بن ابی طالب، ہمارا سارا اول سے لے کر آخر تک معاملہ سارا ایک ہے۔ والظاہر وَأَنَّ رَبَّنَا واحد، ظاہر ہے ہمارا رب بھی ایک ہے، نبینا واحد، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی ایک ہے، دعوتنا الی الحق واحدۃ، اور ہماری حق کی طرف دعوت بھی ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، اگر ہمارا اختلاف ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے معاملے میں کہ وہ 20,000 بندے میری جماعت میں، اور میرا اجتہاد ہے کہ بالکل میں ان کی بیعت قبول کر کے ان کو مین سٹریم میں لاؤں، اور جب پورے معاملات میری گرفت میں آ جائے تو میں پھر ثبوت اکٹھے کر کے جس نے قتل کیا اس کو قتل کروں قصاص میں، جس نے جو مشورہ دیا اس کے مطابق سزا دوں۔ تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلدی فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جہاں حضرت عثمان کے قاتل بیٹھیں گے ہم کیسے وہاں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ کوئی سازش ہے، اور اس طرح کا معاملہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اور جب 1.25 سال آپ نے حجت قائم کر دی اور دیکھا کہ یہ تو ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، تو ان کو کافر جان کر نہیں یا ان کو کسی اور وجہ سے نہیں، ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے حضور مولا کائنات نے پھر یہ جنگی کاروائی کی، اور اول سے لے کر آخر تک اس معاملے میں حضور مولا کائنات حق ہی حق پر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائے اجتہادی بتقاض بشری سرزد ہو گئی۔ ہم کل بھی حضور مولا کائنات کی جماعت میں تھے، آج بھی آپ کی جماعت میں، اگر قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ نے فرمایا تو ہم حضور مولا کائنات کی جماعت میں جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ حق ہے۔
لیکن ادھر ہم احترام کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، کف لسان کرتے ہیں، بے ادبی جائز نہیں ہے، نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ آخر پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 30 سالہ دور خلافت میں اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضور مولا کائنات سے اختلاف کرنے سے صلح فرما لی۔ یہ واضح اللہ نے اسی لیے ان کو پھر سب سے آخر میں جلوہ گر کیا کہ اگر کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا تو حضور مولا کائنات کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ نوجوانان جنت کے سردار محبوب کے دل کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ان ہستیوں کو زیادہ تعلق ہے یا ہم بعد والوں کو زیادہ تعلق ہے؟ لیکن انہوں نے معاملات کو درست فرما دیا، کرم نوازی فرما کر، صلح فرما کر۔ اور پھر جب یزید کا معاملہ آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو نامزد کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی میدان میں آ گئی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میرے نانا جان کا دیا ہوا نظام موروثی خاندانی نظام نہیں، شورائی نظام ہے، میں اپنے بچے تو قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن نانا جان کی شریعت کے برعکس خاندانی نظام کو مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ ہم آج تک اس مسئلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور ہماری یہ میراث ہے اس امت کی، احترام، ادب اور ان کریموں کی نسبت کا پورا لحاظ اور خیال۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ ٹائم بہت لے لیا، میں قرآن پاک کے اس فرمان پر ہی اپنی بات کا اختتام کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی ہمارے کامل مومن بندے ہیں، جو ان کی قیامت تک آنے والی اولاد ہے، جب وہ ایمان میں اپنے بزرگوں کی اتباع اور پیروی کرتی ہے، جو عقیدہ ان کے بزرگوں کا تھا وہی عقیدہ پر قائم رہیں، بد عقیدہ نہ ہو جائیں، خوش عقیدہ با ادب رہیں، بزرگوں کے عقیدے پر رہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے پیاروں نے ساری زندگی ہمیں راضی رکھا، اب ان کے کچھ بچے جن میں اعمال کی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں یہ جہنم میں چلے جائیں، ہمارے ان پیارے بندوں کو تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے دنیا میں ہمیں راضی کیا، ہم آج قیامت والے دن ان کو راضی رکھیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، جو بھی ان کی مومن اولاد قیامت تک ہوگی، ہم ان کے اعمال کی کمی کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس نسبت کو دیکھ کر جہاں جنت میں اس ہستی کو مقام دیں گے، قیامت تک اس کی اولاد مومن کو بھی وہی مقام عطا کر دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم اپنے پیاروں کے عمل میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ حضور پیر پٹھان کی مومن اولاد ان کے ساتھ لاحق ہوگی، حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی غریب نواز کی اولاد امجاد ان کے ساتھ لاحق۔ تو ساری اولادوں میں سب سے اعلیٰ نسبت تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت طیب ہے۔ اس لیے میں حکم دیا گیا سادات کرام میں کوئی اگر ایسا معاملہ بھی ہے تو اولاد امت کے اوپر ہر حال میں اس نسبت کا احترام فرض ہوا کرتا ہے۔ آج کل ہمارے کچھ فاضل حضرات، حضرت شیخ اکبر محی الدین فتوحات مکیہ کی پہلی جلد 29ویں باب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عزیز یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ تدبیر ہے خفیہ، کہ تو سمجھتا ہے کہ تو شریعت کی حفاظت کر رہا ہے سادات کرام کے مقابلے میں، اس لیے اگر خدا نہ خواستہ سادات کرام میں کوئی ایسی چیز آ جائے ہاں جی تو پھر تو فوراً فتوے بازی اور کہتا ہے میں شریعت کی فرماتے نہیں۔ سادات کرام کا جو احترام ہمارے اوپر لازم ہے ان کی داڑھی مبارک کی وجہ سے لازم نہیں، وہ تو جو بھی مسلمان داڑھی رکھتا ہے سبحان اللہ اس کا بڑا مقام ہے، نور اسلام ہے۔ سادات کرام کا ادب ہم پر ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کی تہجد گزاریاں یا ان کے عالم فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں، سادات کرام کا احترام کسی اور وجہ سے نہیں، سادات کرام کی محبت، ان کے دروازے کی غلامی، ان کی دہلیز کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، ان کے قدموں اور طلبوں سے لگے رہنا، یہ ہم پر ان کی نمازوں، ان کی داڑھی مبارک، ان کی دستار مبارک، ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے نہیں۔ یہ چیزیں ہوں تو ان کی اکابر ہستیوں کا مقام تطہیر ہے، یہ نور علی نور بات ہوتی ہے۔ لیکن سادات کرام خدا نہ خواستہ اگر ان ظاہری چیزوں کی کمی بھی ہو جائے، ان کا جتنا ہمارے اوپر حق ہے وہ ان کی داڑھی اور نماز کی وجہ سے نہیں، ان کا حق ہمارے اوپر صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ لہذا سادات کرام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا ظاہر عالم کہ اگر سید صاحب کے عقیدے میں بھی خدا نہ خواستہ کو خلل آ جائے اور وہ عالم دین نہ ہو، دینی تعلیمات نہ پڑھے ہوں، بد عقیدوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ فرمایا حد کفر تک تو کسی سید صاحب کی کبھی بد عقیدگی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ آل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہوا ہے، اور کافر کا تو دائمی ٹھکانہ نہیں جہنم ہے۔
یہ میں کسی صوفی کی بات نہیں کر رہا، یہ شریعت کے محافظ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل یہ میرے بھائی مولانا فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے پیروکار علماء ہو کر سادات کرام کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ آپ میرے بھائی بڑے عالم ہو یا مولانا احمد رضا بڑے عالم ہیں، وہ اتنا بڑا فقیہ ہے، وقت فتاوی رضویہ شریف میں 21ویں جلد کے اندر 23ویں جلد کے اندر واضح طور پر یہ لکھ رہے ہیں کہ سادات کرام اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی عقیدے کی ایسی ویسی آ گئی معاملہ، اہل سنت کے عقیدے سے وہ ہٹ گئے، تو فرمایا ان کی بد عقیدگی جس کا نسب بالکل محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کی کریم بارگاہ اقدس تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی شیطان کو ان پر مسلط نہیں ہونے دیتا، ان کی بد عقیدگی کبھی حد کفر تک پہنچ سکتی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کفر کا مرتکب ہوگا پھر وہ سید نہیں، اس کا نسب بی بی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ تک صحیح نہیں ہے، وہ دوڑ کر اس نورانی قافلے میں کسی دور میں شامل ہو گیا ہے۔ تو جو حقیقی سادات ہے حسنی حسینی، ان میں کوئی ایسی آ بھی جائے بتقاض بشری معاملہ، ان کی بد عقیدگی کبھی حد کفر تک اللہ پاک نہیں جانے دیتا، وہ ملت میں موجود رہتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی کسی میں کوئی آ گئی ایسی ویسی معاملہ، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی ہستیاں فرماتی ہیں کہ ان ہستیوں کا احترام پھر بھی امت کے اوپر فرض اور واجب رہے گا۔ وہ قرآن پاک کی منسوخ آیت کی طرح ہو جاتے ہیں کہ آیت کو چومیں گے بھی صحیح، سر پہ بھی رکھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، لیکن منسوخ آیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ ان کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، اور جہاں بھی موقع ہوگا محبوب علیہ السلام کا فرمان بڑی حکمت عملی کے ساتھ پہنچا دیں گے، درست بات پہنچاتے رہیں گے، لیکن ان پر سختی نہیں کریں گے۔ سید صاحب ان کا عقیدہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی آئی کھڑی ہے، جب بھی وہ راستے میں ملیں گے ہم ان کے پاؤں مبارک چومیں گے، ہاتھ مبارک چومیں گے، ان کو کھانا پیش کریں گے، ان کو لباس پیش کریں گے، پورا احترام کریں گے، لیکن ان کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ الغرض ہمارے اندر کسی قسم کی بے ادبی کے جراثیم نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ اللہ پاک سادات کرام کے درجات بلند رکھے اور فیض و پر۔ عرض یہ ہے کہ ایک دن سے یہ شور ہے کہ عید ایک دن پہلے، بھئی وہ میں بھی طالب علم اس معاملے میں کافی توجہ کرتا رہا۔ چاند کی عمر 13 گھنٹے اور کچھ منٹ تھی 29 رمضان المبارک کو ہمارے مطلع میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب سورج غروب ہونا تھا تو چاند کی رویت نہیں ہو سکتی تھی، اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بخاری مسلم میں یہی ہے، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر ہی تم نے روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر ہی تم نے افطار، یعنی رویت کے مرحلے میں وہ آ جائے۔ پھر اگلی رات ہم نے چاند دیکھا ہے، تو وہ چونکہ اس وقت چاند 13 گھنٹوں میں مزید 37 گھنٹے اور کچھ منٹ کا ہو چکا تھا چاند کی عمر، اور پھر 30 دن کا ویسے بھی چاند بڑا ہوتا ہے 29 کے مقابلے میں، عمر بھی اس کی زیادہ ہو چکی تھی 37 سے لے کر 38 گھنٹوں کے درمیان۔ پھر موجم کبیر طبرانی کی صحیح سند حدیث پاک ہے، دیگر کئی کتابوں میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی تو انتفاخ الاہلہ، پہلی رات کا چاند کئی سال پہلے کے مقابلے میں تمہیں تھوڑا سا موٹا نظر آئے گا، منتفخ نظر آئے گا، بڑا نظر۔ وہ چاند بالکل ہم نے دیکھا ہے جناب 30 کو 40 چکمے میں تھا، بالکل نظر آ رہا تھا، اور وہ بال کی طرح، ٹھیک ہے جی، اور وہ رہائی 40 منٹ کے دورانی کے اندر اندر ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر ہمارا پورا زون دیکھ لیجیے، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب شریف میں 30 روزے پورے ہوئے، اور پھر دیکھیے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ 11:30 بجے کیوں ہوا ہے، ہو جاتا ہے لیٹ، ایسا کوئی مسئلہ، لیکن وہ اب ساری کی ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ کتنے سارے ممبران تھے جو کہتے تھے کہ یہ شہادتیں شریعت کے معیار پر پوری نہیں ہیں، یہ تو وہی چمن کلا سیف اللہ بلوچستان اور شہاب الدین پوپل زئی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ادھر یہ کہہ رہے نہیں جی ہماری طرف تو مطلع صاف ہے، تو اگر مطلع ابر آلود جہاں وہاں تو نصاب شرعی کے مطابق گواہی آ جائے تو قاضی اجتہاد کر کے اور چاند کی عمر کا اندازہ لگا کر، چونکہ پہلے والے علماء
علم فلکیات اور ان نجوم کے پورے ماہر ہوا کرتے تھے. وہ جب دیکھے کہ عمر پوری ہے اور رویت ہو سکتی ہے اور یہ گواہ بھی 3-4 مل گئے, شرعی نصاب پورا ہو گیا, سارے عاقل بالغ ذمہ دار نمازی متقی مسلمان ہیں, تو قاضی صاحب لیکن جہاں مطلع برآلود نہ ہو, جیسے وہاں دعویٰ کیا گیا ہماری طرف یہ صاف ہے مطلع, صاف مطلب میں 2-4 بندوں کے بتانے سے اور شہادت دینے سے نہیں, چاہے وہاں جمع غفیر کی گواہی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو برحال جب ہم شرعی معاملات کو مد نظر کر جائزہ لیتے ہیں تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انسان ہے, کسی بھی باعث ان سے خطا ہو گئی. لہٰذا عید کے حوالے سے اب کیا, عید کے حوالے سے وہی جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا, کیونکہ ابو داؤد شریف پہلی جلد کتاب الصیام صفحہ 325 پر مشہور تابعی محدث حضرت محمد بن المنقدر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں, اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, اور ابو داؤد میں یہ پورا باب ہے پہلی جلد صفحہ 325 پر, باب اذا اخطأ القوم الہلالہ, کہ جب قوم سے پہلی رات کے چاند کے معاملے میں خطا سرزد ہو جائے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے کیا احکامات ہیں. تو محبوب نے فرمایا جب قوم سے خطا ہو جائے چاند کے مسئلے میں تو تم کیا کرو, تم عید ان کی عید کے ساتھ کرو. جب مرکزی حکومت کہہ دے بھی عید کرنی ہے, فرمایا تم اجتماعیت کو مد نظر رکھنا, چاہے حکومت سے خطا ہوئی کھڑی ہے, حکومت کے قاضیوں سے فیصلہ دینے میں خطا ہوئی کھڑی ہے. پہلے چیف جسٹس قاضی القضات چاند کی رویت کا اعلان کرتا تھا, اب ہماری الگ سے رویت ہلال کمیٹی ہے ہمارے آئین کے مطابق, وہ چونکہ سرکاری اس کو ایک پورا اتھارٹی ہے وہ سرکاری طور پر, تو فرمایا تم نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی. خیر ہے پھر خطا بھی ہو گئی ہے, تمہیں یقین بھی ہے خطا کا, پھر بھی تم نے الگ نہیں ہونا, اپنی ریاست سے اور معاملات کو مضبوط رکھنا ہے, انتشار نہیں پیدا کرنا. فرمایا تم نے روزہ بھی انہی کے ساتھ رکھنا ہے, عید بھی انہی کے ساتھ, اور حج میں بھی ذی الحج کا چاند دیکھنے میں بھی خطا ہو جائے, حج کتنی بڑی عبادت ہے. فرمایا تحجو بحجم, انہی کے حج کے ساتھ ہی حج کرنا, اللہ کی بارگاہ میں تمہارا معاملہ قبول ہو جائے گا. اس لیے عید نماز الگ ہم نے نہیں پڑھی, ہم نے 29 کے بعد ہی جمعرات کو عید نماز پڑھی, چونکہ میرے آقا کریم نے شریعت طا فرمانی اور آپ کا واضح حدیث صحیح میں حکم ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں چونکہ ہمیں یقین ہے کہ رمضان 30 کا تھا اس مرتبہ اور خطا ہو گئی بشری تقاضے سے, لہذا بھائی ایک روزہ رکھ لیا جائے قضا کی نیت سے, 30 پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو روزہ قضا کا ہے ہمارے علماء. سیال شریف میں جمعہ ہمارے حضرت اعلیٰ حضور پیر سیال غریب نواز نے بھی یہی حکم جاری فرمایا, اور قضا کا روزہ جناب پورا کیا گیا. میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا, بھائی شرعاً یہ جائز ہے, اگر کوئی مسلمان نہیں دینا چاہتا اذان نہ پڑے. محبوب علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے. ابو داؤد شریف دوسری جلد میں کتاب الجنائز لگے صفحہ 159 پر ہے, حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا اذا فرغ من دفن المیت, ہمارے آقا کریم علیہ السلام میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر درست کر کے فوراً نہیں واپس تشریف لے جاتے, کاما قبر کے آپ قریب کھڑے ہو جاتے, فقالا اور پھر حاضرین کو حکم کرتے استغفروا لاخیکم, اپنے اس بھائی مدفون دفن جن کو کیا ان کے لیے استغفار کرو, وصلی اللہ لہ بالتثبیت, ان کی ثابت قدمی کی دعا کرو, فانہ الان یسالو, اب ان سے نکیرین علیہ السلام آ کر سوال کریں گے, تم اوپر استغفار بھی کر رہے ہوگے, ثابت قدمی کی دعا بھی کر رہے ہوگے, تمہاری دعا و استغفار سے اللہ پاک ان کے سوالات کے مرحلے کو آسان کر دے گا. محبوب علیہ السلام سورہ البقرہ کا ابتدائی رکوع اولئک هم المفلحون تک میت کے سرانے, آخری رکوع آپ سورہ البقرہ کا 3 پارے میں سے میت کے پاؤں کی طرف یہ پڑھا کرتے تھے. تو قرآن پاک کا پڑھنا بھی, ذکر کرنا بھی, استغفار کرنا بھی, ثابت قدمی کی دعا کرنا بھی. حضرت سعد بن معاذ ذی الحج سن 5 ہجری غزوہ احزاب کے فوراً بعد وصال فرماتے ہیں, محبوب علیہ السلام پاؤں کے بل چل رہے ہیں, پنجوں مقدس نورانی کے بل, فرمایا فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں, اور اتنی عظیم المرتبہ ہستی کی آپ نے جنازہ پڑھائی, قبر میں دفن کیا, اور محبوب علیہ السلام نے زور زور سے تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اور فکبروا, محبوب علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین پورا مدینہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے تکبیروں کی صدائیں بلند ہیں. ہاں جی, اور پھر کافی دیر بعد محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کھل اٹھا. محبوب علیہ السلام چونکہ ہر ایک سے زیادہ امت پر شفیق ہیں, قبر میں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو محبوب پر تو سارے عالمی منکشف ہیں, آپ کا ربط رسالت ہر عالم کے ساتھ ہے ظاہراً باطناً. قبر گناہگار کو اس طرح دباتی ہے اور منافق کافر کو
کہ اس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں کی دائیں سے نکل جاتی ہیں، اور اس کے چیخنے کی آواز کو سوائے جن و انسانوں کے کائنات کی ہر چیز سن رہی ہوتی ہے۔ اور مومن جب تو قبر اس کو بھی دباتی ہے، دغتا ہے قبر برحق ہے۔ وہ کہتی ہے روئے زمین پر جو لوگ میرے اوپر چلتے تھے تو میرے پسندیدہ اور محبوب لوگوں میں تھا، اور میں انتظار کرتی تھی تو آئے گا، میں تجھے ماں والی شفقت۔ تو محبوب نے فرمایا جیسے ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو اپنی گود میں زور سے بھینچ لیتی ہے، اسے راحت و سکون ہوتا ہے، اسی طرح قبر بھی پہلے ایسے تنگ ہو جاتی ہے، اور بیٹے کو جیسے ماں دباتی ہے اس طرح میت کو ایسے دباتی ہے۔ محبوب تھے اوپر، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایسے قبر نے ماں والی شفقت سے دبایا، اور محبوب تو ماں سے بھی ہزاروں گنوں زیادہ شفیق، محبوب نے تکبیریں پڑھنی شروع، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا ذکر کیا یہاں تک کہ حد نظر تک قبر پھیلتی۔ محبوب نے فرمایا ہماری تکبیروں سے جلدی اس قبر نے جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارے پیارے غلام سے محبت کا اظہار۔ تو محبوب اس سے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کیا صرف اتنا فرمایا تھا؟ آگے فرمایا وسلامن یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ فرمایا میں خالق کو میرا حکم ہے ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے پیارے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، نزلہ زکام ہو جائے، تکلیف ہو جائے۔ سلامہ ساتھ فرما دیا، کیوں؟ ہر چیز سے زیادہ رب کریم اور محبوب علیہ السلام شفیق ہے ہم پر۔ تو محبوب سے تو تکبیریں بھی ثابت ہیں دیر تک، اللہ کا ذکر ہر طرح کا ثابت ہے، استغفار ثابت ہے، اذان بھی اللہ کے ذکروں میں ایک ذکر ہے، چونکہ اذان کی ایک الگ فضیلت ہے۔ جہاں اذان پڑھی جائے چاروں طرف 36 میل شیطان وہ پورا علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور ادھر حدیث پاک میں کہ جب سوالات نکیرین علیہ السلام پوچھتے مر ربوں کا، یہ شیطان خبیث وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کے کہتا ہے بھی میری طرف اشارہ کر، میں تیرا رب ہوں۔ اگر آپ نے اذان پڑھی ہوئی ہوگی شیطان اس پورے علاقے کو چھوڑ کر جا چکا ہوگا۔ تو جو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو پیارے بھائی کہتے ہیں اچھا جی اب قبر پر اذان پڑھ دی ہے تو پھر جماعت بھی کرواؤ، تو جب بچے کے کان میں اذان پڑی تھی پھر جماعت کروائی تھی آپ نے کوئی؟ وہ بھائی ہر اذان کے ساتھ جماعت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔